27 साल गोल्ड मेडलिस्ट हाफिज कुरान का चंद पैसों के लिए बेदर्दी से कत्ल। प्यारे दोस्तों, जिस 27 साल हाफिज कुरान गोल्ड मेडलिस्ट का वाक़या आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, अलमनाक बात यह है कि उस हाफिज कुरान का कातिल पकड़ा भी गया, लेकिन पकड़ने के बाद अदालत से फरार हो गया। ये वाक़या पेश आया कराची में रहने वाली गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 की एक फैमिली के साथ, जिनका 27 साल हाफिज कुरान गोल्ड मेडलिस्ट बेटा इर्तिका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये होनहार बच्चा इर्तिका हमदर्द यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था। इर्तिका हाफिज कुरान था और बाकायदगी से तरावी पढ़ाया करता था। इर्तिका IBA से MBA की डिग्री भी कर रहा था, लेकिन कौन जाने किस्मत में क्या लिखा होता है। प्यारे दोस्तों, 27 साल हाफिज कुरान गोल्ड मेडलिस्ट इर्तिका के साथ आखिर हुआ क्या? प्यारे दोस्तों, इंसानियत की मिसाल ऐसे है कि अगर ये किसी की मदद पे आए तो उसे फर्श से उठा के आसमानों तक पहुंचा देती है, लेकिन यही इंसानियत चंद पैसों के लिए किसी के हंसते बसते घर को या फैमिली को उजाड़ के रख देती है। यही हुआ 27 साल गोल्ड मेडलिस्ट हाफिज कुरान इर्तिका के साथ। हाफिज कुरान इर्तिका अपने घर से करीबी बेकरी पर सामान लेने के लिए निकलते हैं। जब वो सामान लेके वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ डकैत उनकी मोटरसाइकिल को रोकते हैं और उनसे उनका मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं। जुल्म की इंतहा देखें कि बात यहीं तक नहीं रुकती। मोबाइल फ़ोन छीनने के बाद डाकू उस मासूम को गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं और उसका मोबाइल, उसका पर्स और उसकी बाइक छीन के भी भाग जाते हैं। बेदर्दी से कत्ल होने वाला हाफिज इर्तिका तो अपनी जान अपने खाले की हकीकी को दे बैठा, लेकिन इसके बाद कानून हरकत में आया और मुलजमान की तलाश के लिए अंदरूनी सिंध से लेके बलूचिस्तान तक छापे मारे गए। मौके पे मौजूद CCTV की फुटेज से भी मदद ली गई और बिलाखिर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुलजमान को अदालत में पेश करने के लिए लाया गया, लेकिन बदकिस्मती से मुलजमान अदालत से फरार होने में कामयाब हो गए। मकतूल इर्तिका मोइन कराची में वाक़या एक केमिकल फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था। ये नौजवान हाफिज कुरान था जो कि रमज़ान में बाकायदगी से तरावी पढ़ाया करता था। ये 27 साल नौजवान गोल्ड मेडलिस्ट था और अपनी फैमिली के लिए मुस्तकबिल की एक उम्मीद की किरण था, मगर जालिमों ने पल झपकते में उस फैमिली से उसकी किरण छीन ली।
پیارے دوستوں، مقتول ارتقا معین اپنی فیملی کا سب سے زیادہ پیارا اور لاڈلا بھائی تھا۔ اس کے بھائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ارتقا، میرا نام عباد ہے۔ ارتقا میرے چھوٹے بھائی تھے اور ہی واز 27 ایئرز اولڈ، اور یہ ہمدرد یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ تھے، IBS MBA کر رہے ہیں، حافظ قرآن تھے، تراویح پڑھاتے تھے وہ، اور جو شہر کے حالات تھے اسی کی نظر میں وہ بائک چھیننے کے چکر میں اس کے آئے تھے اور اس کو گولی ماری ہے اس کو، اور سارا سامان اس کا جو ہے جب اس کو گولی لگی ہے when he fell down تو انہوں نے اس کا سامان نکالا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے شہر۔ بچوں کے لیے سامان لینے گئے تھے، میرے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے وہ سامان لینے گئے تھے بیکری سے، واپس آ رہے تھے تو یہ گھر کے سامنے ہی بس 2 گھر پیچھے جو ہے نا انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے راستے میں۔ CCTV ویڈیو وغیرہ سب چیزیں موجود ہے آلریڈی، وہ ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور یعنی کوئی انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا، پھر بھی انہوں نے اس کو گولی مار دی۔ ہم 7 بھائی، 1 بہن ہے، اور ارتقا کی شادی لاسٹ ایئر جنوری میں ہوئی تھی، تو بس یہی ہے۔ پیارے دوستوں، ہمارے لیے آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ارتقا معین جیسے ہونہار طلباء یا اس طرح کے اور شہری جو قتل ہو رہے ہیں، آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ملک میں مہنگائی کی شرح اس کی ذمہ دار ہے، یا ملک میں بے روزگاری کی شرح اس کی ذمہ دار ہے، یا ملک میں انسانیت ختم ہو گئی ہے، یا معاشرے میں درد ختم ہو گیا ہے؟ ہم سب کو مل کے اس کا حل نکالنا چاہیے، ہم سب کو مل کے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی اور ارتقا کو اس کی بینٹ چڑھنا نہ دیں، کیونکہ ایک ارتقا اس پوری انسانیت، اس پوری قوم کے لیے، ایک اپنی فیملی کے لیے امید کی کرن ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارا انفرادی رسپانسبلٹی بھی ہے اور حکومتی لیول پہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم روزگار کے اچھے مہیا پیدا کریں، تاکہ یہ ڈکیت جو ہیں، ڈاکو جو ہیں، اس طرح کے سرگرمیوں میں ملوث ہیں، یہ بھی باعزت روزگار کما سکیں، اور جو معصوم لوگ قتل ہو رہے ہیں وہ بھی قتل سے بچ سکیں، یا لوگ جو ڈرین والی ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے، پاکستان سے باہر کی طرف نوجوان ہمارے رخ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا ٹیلنٹ ہمارے ملک میں موجود رہے۔ تو یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو اور اپنی سوسائٹی کو اس طرح بنائیں کہ ہم یہاں سب آپس میں پیار محبت سے مل جل کر ایک بھائی چارے کی طرح رہ سکیں اور ایک دوسرے کی جان مال کا تحفظ کر سکیں۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ یہاں آپ کو ایک اور بات بھی کلیئر کر دی جائے کہ یہ ویڈیو کوئی فکشیس یا کسی ناول پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچا اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جو کہ عید سے چند روز پہلے کراچی گلشن اقبال بلاک 7 میں پیش آیا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اسی طرح کے اور موضوعات شیئر کرنا چاہیں، یا آپ کے پاس کوئی سچی سٹوری ہو جس کو آپ چاہتے ہوں کہ ہم میڈیا پہ لا سکیں، تو آپ ہمیں کمنٹس میں اور اپنی آراء میں، اپنے فیڈ بیک میں ضرور بھیجیں۔ تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اپنی نئی ویڈیو میں بہت جلد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔